وہاں کے ایک بزرگ ہیں بڑے جو ہے نا اللہ والے، اللہ پاک کے محبوب بندے، عالم با عمل، ایک نام ہے علامہ توسبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک آپ بڑے اللہ پاک کے محبوب بندے، آپ کا معاملات جو ہے نا یہ تھے، نمازیں لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے، اور یاد رکھیں اس بات کو صرف بتانے کا مقصد ایک ہے، بات ذہن میں رکھنا یہ ہے کہ نسبت کے فائدے ملتے کیا کیا ہے، لیکن آپ نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں جاتے نا اپنے گھر سے، جب آپ راستے سے نکلتے تھے نا تو ایک غیر مسلم کی دکان تھی، اور جب وہ غیر مسلم آپ کو دیکھتا نا تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا تھا حضور میری بھی لاج رکھ لینا۔ کیا کہتا بولیں ذرا؟ حضور میری بھی لاج رکھ لینا، میری بھی لاج رکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں جب غیر مسلم آتا نا تو جیسے ہی جو ہے نا حضرت علامہ توسبی وہاں سے گزرتے تھے، غیر مسلم اپنی دکان پر بیٹھا ہوتا تھا، لیکن علامہ صاحب کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا تھا ہاتھ جوڑ کر کے حضور میری بھی لاج رکھ لینا، حضور میری بھی لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کا دربار ایسا ہوتا ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کون آتا ہے، وہاں پر بلا تفریق و مذہب و ملت لوگ آیا کرتے ہیں، وہاں پر غیر مسلم بھی آیا کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا مسلم سوسائٹی کے لوگ بھی آیا کرتے ہیں۔ وہ غیر مسلم جب علامہ توسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا نا اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتا حضور میری بھی لاج رکھنا، حضور میری بھی لاج رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ معمول ہو گیا، یہ اس کا دستور ہو گیا۔ جب یہ معاملات ہو گئے نا، جب علامہ توسبی گزرتے وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا علامہ توسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ آپ پر جب بزرگی آ گئی نا، آپ جب بزرگ ہو گئے، اللہ اکبر، اب چلنے میں بڑی دقتیں آنے لگی۔ آپ کے مرید آپ سے کہنے لگے حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے پالکی بنوا لی جائے، آپ کے لیے ڈولی بنوا لی جائے، آپ کے گھر پر ڈولی لے کر کے جائے کریں گے لوگ، اور جو ہے نا آپ کو بٹھا کر کے مسجد تک لے کر کے آ جایا کریں گے۔ جب اتنی بات کہی نا، علامہ صاحب کیونکہ جو ہے نا بزرگ ہو چکے تھے، ٹانگوں سے چلا نہیں جاتا تھا، دقت ہوتی تھی، پرابلم ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ علامہ توسبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کر لو، اللہ اکبر، آپ کے لیے پالکی بنوا لی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے گھر پر لوگ جاتے، پالکی لے کر کے آپ کو اس میں بٹھالتے، اور بٹھانے کے بعد مسجد تک لے کر کے آ جاتے۔ یہ معاملات چلتے رہے، یہ دستور چلتا رہا۔ جب آپ جو ہے نا پالکی لے آ کر کے لے کر کے آتے اس غیر مسلم کی دکان پر، اللہ اکبر، جب اس کی دکان کے سامنے سے آپ کی پالکی گزرتی تھی، آپ جو ہے نا وہ پالکی کا پردہ اٹھا کر کے اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا تھا حضور میری بھی لاج رکھ لینا۔ یہی معاملات چلتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا آپ کی پالکی نکل کر کے گئی، آپ نے جب پردہ اٹھا کر کے دیکھا تو غیر مسلم دکان پر نہیں تھا۔ آپ نے ایک دن ہو گیا غیر مسلم نظر نہیں آیا، دوسرا دن آیا نا پھر بھی غیر مسلم نظر نہیں آیا، جب تیسرا دن آیا پھر بھی غیر مسلم نظر نہیں آیا، جب 3 دن ہو گئے نا، علامہ توسبی فرمانے لگے، اپنے مریدوں سے کہنے لگے یہاں پر جو ہے نا غیر مسلم جو دکان لگاتا تھا وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو کسی نے خبر دے دی حضور اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہے، یہ سنا گیا ہے، اس کے اوپر بڑی جو ہے نا بزرگی آ گئی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے۔ جب علامہ صاحب نے یہ بات سنی نا، آپ دیکھیں وہ بھی کتنی محبتیں کرتے تھے غیر مسلم سے، وہ فرمانے لگے اب ہماری پالکی یہیں پر روک دو اور پالکی اٹھا کر کے اس غیر مسلم کے گھر پر چلو، ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارے دیوانے کے حال کیا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی نا تو آپ کے مرید کہنے لگے حضور وہ غیر مسلم ہے، حضور وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ علامہ توسبی فرمانے لگے ارے ہمارے مذہب کا نہیں تو کیا بات ہے، محبت تو ہم سے کرتا ہے نا، عقیدت تو ہمارے لیے اس کے دل میں ہے نا۔ جب یہ بات کہی نا اس وقت اچھا غیر مسلموں کا جو ہے نا ایک طریقہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کے گھر پر اگر کسی کا آخری وقت آ جاتا نا تو اس کو چارپائی سے اٹھا کر کے نیچے لٹال دیتے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا اس سے کسی سے بھی ملنے نہیں دیتے تھے جب اس کا آخری وقت ہوتا۔ اس غیر مسلم کی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی، بڑی بیکار ہو گئی۔ علامہ توسبی کے مرید جو ہے نا اس غیر مسلم کے دروازے پر آپ کو لے کر کے پہنچے، دروازے پر دستک دی گئی۔ اس کے بعد آپ جب گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے اس کا غیر مسلم
مسلم کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ کو جو ہے نا گھر میں آنے کی انٹری نہیں دی جائے گی، پہلے تو یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ فرمانے لگے میں فلاں مسجد کا مولوی ہوں، وہاں پر نماز پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کہا اچھا اس کے بعد آپ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پر؟ جب اتنی بات کہی نا علامہ توسبی فرمانے لگے یہ جو آپ کا باپ جو ہے نا جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے یہ ہم سے بڑی عقیدت کرتا ہے، یہ ہم سے بڑی محبتیں کرتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا ایک معمول ہے، ہمارا ایک دستور ہے، جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کسی بھی جو ہے نا اجنبی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، آپ کو ان سے نہیں ملنے دیا جائے گا۔ جب اتنی بات کہی نا علامہ صاحب فرمانے لگے ارے ملنے دو، اس سے بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ اور جب اتنی بات کہی نا بیٹا کہنے لگا نہیں آپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا، آپ یہاں سے چلے جائیے گا۔ جب اتنی بات کہی نا علامہ صاحب کو جلال آیا، آپ فرمانے لگے سن اگر تو مجھ سے اس غیر مسلم اپنے باپ کو نہیں ملنے دے گا تو میرا جملہ نوٹ کر لے، جب تک میں اس سے ملوں گا نہیں تب تک وہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں۔ کہنا آپ ذرا محبتوں سے جب تک میں اس سے نہیں ملوں گا نا جب تک وہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں۔ لاکھ کوششیں کر لو کہ اچھا دیکھتے ہیں، جب کہا نا دیکھتے ہیں۔ اب علامہ توسبی چلے گئے مسجد کے، نماز پڑھائی گھر آگے، اس کے بعد کیا ہوئے ادھر غیر مسلم کا حال یہ کہ وقت آخری چل رہا تھا، لوگوں کو محسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ایک ہفتہ گزر گیا، ابھی تک غیر مسلم کا جو ہے نا جسم سے روح کا تعلق جدا نہیں ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ دنیا سے نہیں گیا۔ اب اس کو بڑے جو ہے نا تانترک بلائے گئے، پنڈت بلائے گئے اور کہنے لگے اب سے پہلے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ 8 دن گزر گئے، ابھی تک دنیا سے نہیں گئے۔ بیٹے بڑے پریشان ہو گئے۔ جب اتنی بات کہی نا ایک پنڈت آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یہ بتاؤ آخری وقت سے ملنے کے لیے کون آیا تھا؟ جب اتنی بات کہی نا اس غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا ایک بابا آیا تھا، فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، وہ آیا تھا۔ کہنے لگے بات چیت کیا ہوئی تھی؟ اللہ اکبر کون سی باتیں ہوئی تھی درمیان میں؟ وہ فروز کا بیٹا کہنے لگا بات یہ ہوئی تھی وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہم نے ان سے ملنے نہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا انہوں نے کہا تھا جب تک ہم سے ملنے نہیں دو گے جب تک یہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں۔ کہا پھر تم نے گستاخی بہت بڑی کر دی۔ کہا کیا گستاخی کر دی؟ کہا جلدی سے جاؤ اس مولوی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اس کا بیٹا بھاگتا بھاگتا گیا، علامہ توسبی کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ کر کے حال چال اپنے خبر دے دو اور ہماری خبر لے لو۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کی نا غیر مسلم کا بیٹا کہتا ہے میں آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، البتہ آپ دروازے کے باہر آ جائیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی نا تو غیر مسلم کے بیٹے کی جواب سن کر، بیٹے کی بات کو سن کر کے علامہ توسبی بھاگے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے وہ بیٹے کس لیے آنا ہوا ہے؟ تم تو وہی ہو نا جس نے مجھے اپنے دروازے سے نکالا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر کس بات جو ہے نا کون سی بات سے یہاں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہو؟ کون سی بات یہاں لے کر کے آئی ہے؟ وہ غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا آپ کو گھر پر بلایا گیا ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے ابھی تک تو گھر کے اندر میری انٹری نہیں تھی لیکن اب کون سے معاملات پیش آ گئے، اب خود بلانے کے لیے چلے آئے ہو، اب خود بلانے آ گئے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا حضور اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ جلد سے جلد میرے گھر پر چلے، میرا باپ آپ کو یاد کرتا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا حضرت علامہ صاحب جو ہے نا آپ وہاں سے جلدی سے رفتار کے ساتھ چلنے لگے اور اس غیر مسلم کے گھر پر پہنچے۔ آپ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئے اور اس غیر مسلم کا چہرہ آپ نے دیکھا، چہرہ بڑا اداس تھا، اللہ اکبر کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن جو ہے نا کمزوری کا عالم یہ تھا کہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ علامہ صاحب سے لڑتی ہوئی زبان میں کہنے لگا میں تو آپ سے بڑی محبتیں کرتا ہوں لیکن میں جب سے بیمار ہوا ہوں آپ مجھے دیکھنے کے لیے تک نہیں آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرمانے لگے میں تو آیا تھا لیکن تمہارے بیٹے نے دروازے سے باہر نکال دیا۔ غیر مسلم کہنے لگا حضور جو ہے نا اپنے محب کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا نا، آپ کو تو بہت پہلے مجھ سے ملاقات کر لینی چاہیے تھی نا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اب پتہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ علامہ صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا، اللہ اکبر چہرہ نورانی تھا، غیر مسلم دیکھتا رہا اللہ اکبر دیکھتا رہا تکتا رہا۔ علامہ توسبی فرمانے لگے چہرہ دیکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ چہرہ کیوں دیکھتا ہے؟ غیر مسلم کہنے لگا حضور
اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے کلمے میں اللہ اکبر اس نبی کے دامن میں مجھے بھی سما دیجئے گا, مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے گا. اب یہ والی زندگی اچھی نہیں لگتی. علامہ صاحب فرمانے لگے دل سے فیصلہ کر لے, کرنا کیا چاہتا ہے. غیر مسلم کہتا ہے اب دیر نہ کر بابا, اپنا کلمہ پڑھا دے. اللہ اکبر. علامہ توسبی نے کلمہ پڑھایا ہے اور کلمہ پڑھانے کے بعد مذہب اسلام میں داخل کر لیا. اب بیٹوں سے فرمانے لگے جب مذہب اسلام میں داخل کیا, اب اس جیسے ہی اس کو کلمہ پڑھانا تھا اس کی روح کا فصل سری سے پرواز کر گئی. جب اس کی روح کا اور جسم کا تعلق جدا ہو گیا, علامہ صاحب فرمانے لگے اب تک تمہارے مذہب میں تھا لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو کلمہ میرے نبی کا پڑھ کر کے گیا ہے. اب میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں. بیٹے کہتے ہیں آپ کو نہیں دیا جائے گا, آپ لے کر کے نہیں جا سکتے ہو, اس لیے کہ شام تک ہمارے مذہب میں تھا. جب اتنی بات کہی نا علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر کر لو جو کرنا چاہتے ہو. اب اس کی جو ہے نا اب آ گیا, اس کی جو ہے نا انتم سنسکار ہو گئے, اس کو اٹھایا گیا. غیر مسلم کو لے کر کے گئے وہ اپنے قبرستان میں, اور لے کر کے جانے کے بعد کنڈوں کو رکھا گیا, لکڑی کو رکھا گیا, اس میں گھی ڈالا گیا, اس میں تیل ڈالا گیا اور اس غیر مسلم کی لاش کو رکھا گیا. اللہ اکبر. گھی میں آگ لگائی گئی, لکڑی میں آگ لگائی گئی, تیل میں آگ لگائی گئی. آگ ہے کہ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اللہ اکبر. لکڑی ہے کہ آگ پکڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جب اتنا معاملات اتنے طول پکڑ لیے اس معاملات نے, اللہ اکبر. یہ بات چلتے چلتے علامہ توسبی کے کانوں تک پہنچی, آپ کے کانوں سے ٹکرائی. آپ فرمانے لگے لوگوں کیا سمجھتے ہو اس کو آگ جلا دے گی, نہیں جلائے گی. ارے یہاں سے حاصل کر لو, یہاں سے سمجھ لو. جب توسبی کے دامن میں بندہ آ جاتا ہے, جب توسبی سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. اگر بندہ مصطفیٰ کے دامن میں آ جائے تو پھر اسے جہنم کی آگ کیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس سیدی, عرس سیدی, سرزمین ڈھیرم, حضرت علامہ مولانا تحسین رضا برقاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. واہ بھائی واہ واہ. علامہ توسبی نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھایا نا, اس کی طرف روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس کو لے کر کے گئے انتم سنسکار کے لیے. جلانا چاہتے تھے لیکن نہیں جلا. کیوں نہیں جلا؟ کیونکہ اس کو جو ہے نا ایک اللہ والے سے نسبت ہو گئی.